اور ملک انگریزوں سے آزاد ہوا 1947 عیسوی میں۔ ملک کے آزاد ہونے کے بعد ملک تقسیم ہو گیا، اور ملک کی تقسیم بھی یہ تتر بٹیر کی طرح عجیب و غریب تقسیم ہوئی۔ خیر اس موضوع پہ ہمیں نہیں جانا ہے، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے اس ملک سے، جنہیں رہنا تھا وہ یہاں رہے۔ اس ملک میں حکومتیں آتی رہی جاتی رہی، سیکولر نظام ہے، کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، ملک کے قوانین دستور کے اعتبار سے الیکشن ہوتے رہے، کسی پارٹی کی حکومت رہی، کسی پارٹی کی حکومت رہی، مختلف طرح کے نظام آتے رہے۔ لیکن 2014 عیسوی کے بعد سے جو حکومت آئی ہے، اگرچہ اس کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن یہ جھوٹا نعرہ ہے، یہ سچا نعرہ نہیں۔ اگر یہ سچا نعرہ ہوتا تو ہر جگہ ہندوتوا کو فروغ دینے کی کوشش نہ کی جاتی، ہر جگہ ہندوتوا کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں کہ وہ کچھ بول سکے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب، وہ تو ایسے لگتے ہیں کہ وہ گاندھی جی کے بندر ہو چکے ہیں۔ گاندھی جی کے 3 بندر، ایک بندر نے آنکھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی چیز دیکھنی ہی نہیں ہے، ایک بندر نے اپنے کان کو بند کر لیا ہے کہ ہمیں اچھی بات سننی ہی نہیں، اور ایک بندر نے اپنے منہ کو بند کر لیا ہے کہ ہمیں اچھی بات بولنی ہی نہیں۔ ہمارے ملک میں جو حکومت ہے 2014 سے، اس حکومت کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں بس یہ سمجھیے کہ وہ گاندھی جی کے بندروں کی طرح، وہ دیکھ رہے غلط ہو رہا ہے لیکن بولتے کچھ نہیں۔ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن وہ اسی جگہ نہیں بولتے ہیں، اسی جگہ نہیں بولتے ہیں جہاں مسلمان مارا جاتا ہے۔ لیکن جہاں مسلمان کچھ ترقی میں ہے، یا جہاں ایسا لگتا ہے کہ ہندوؤں کو یا غیر مسلموں کے ساتھ کوئی پریشانی ہونے والی ہے، تو فوراً وہ حکومت بول پڑتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ایک طرفہ سائیڈ لیتی ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ اس کا فارمولہ غلط ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مسئلے، کبھی حجاب کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی داڑھی کے مسئلے کو، کبھی گائے کے مسئلے کو، کبھی حلال ذبیحے کے مسئلے کو، کبھی داڑھی ٹوپی والوں کے مسئلے کو، کبھی کرتے پائجامے کی علامت کو، کبھی مدارس اسلامیہ کو، کبھی عورتوں کے طلاق کے بارے میں، کبھی عورتوں کے دیگر مسائل کے بارے میں حکومتیں اٹھاتی ہے۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، پرست اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ حکومت غداری کرتی ہے اور ایسے قوانین لانا چاہتی ہے جو اسلام کے خلاف قانون ہو جائے۔ یہ کیسا ہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس؟ آپ نے ایک ایجنڈا متعین کیا ہے، اور آپ کی ایک کوشش ہے کہ 2024 سے پہلے یا اس وقت تک ہندو راشٹر کا اعلان کر دیا جائے، جس کی وجہ سے آپ ایک سائیڈ لے رہے ہیں، ارباب اقتدار ایک طرف ہو گئے ہیں، اور اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اور ایسا ہو گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم اس ملک میں اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے کہ ہمیں حق ملنا چاہیے، لیکن اس حکومت نے ہمیں ایسا کر دیا ہے، اور ہم اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ کہا جائے کہ قائدانہ کردار نمایاں انداز میں نہ ہونے کی وجہ سے، ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہمیں اپنے وجود کا بھی خطرہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں عزت کے ساتھ رہنے بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ پہلے وہ حقوق کی بات کیا کرتے تھے،
ہمیں حق ملنا چاہیے. اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے, ہم اپنے وجود کے لیے پریشان ہیں. انشاءاللہ حالات بدلیں گے, لیکن شرط یہ ہے چند کام ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں.